بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم یوٹیوب سامعین، اللہ کریم آپ سب کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ معزز سامعین، آج میں بات کروں گی اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن نماز کی۔ اس سے پہلے آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گی کہ آپ سب کی سپورٹ کی وجہ سے میرے چینل کو اتنی کامیابی ملی۔ امید کرتی ہوں آگے بھی آپ سب مجھے اسی طرح سپورٹ کریں گے، اور امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ سب کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ معزز سامعین، نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ کریم نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جا وجہ نماز کی تاکید فرمائی ہے اور فرمایا، میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا فرض ہے، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور رات کے حصوں میں۔ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو، اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی وہ لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آقا مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائیں۔ شب معراج میں 5 نمازیں فرض ہونے کے بعد ہمارے پیارے آقا صلوات والسلام اسلام پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری یعنی دنیاوی زندگی کے 11 سال اور 6 ماہ میں تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائیں اور تقریباً 500 جمعہ ادا کیے اور عید کی 9 نمازیں پڑھیں۔ قرآن کریم میں نماز کے حوالے سے تقریباً سینکڑوں جگہ آیا ہے۔ ایک خوش نصیب عاشقان نماز میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نماز میں اللہ پاک کی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی۔ ہم سے پہلے کسی امت کو یہ نہ ملی۔ نماز کس پر فرض ہے؟ ہر نماز مسلمان بالغ عاقل مرد اور عورت پر روزانہ 5 دفعہ فرض ہے۔ اس کے نہ ہونے کا انکار کفر ہے۔ جو انسان جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے وہ انسان سخت گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ نماز ہمارے لیے انعام ہے، مگر صد افسوس ہم میں سے اکثر مسلمانوں کو نماز کی پرواہ نہیں۔ ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آتی ہیں۔ اللہ پاک نے نمازیں فرض کر کے یقیناً ہم پر احسان عظیم عطا فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی کوشش کریں، نمازیں پڑھیں تو اللہ کریم ہمیں بہت سارا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بارہا ارشاد فرمایا، اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرما برداری کرو، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور وہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں وہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلوات والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ انبیاء کرام کی سنت نماز ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے۔ نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز چہرے کا نور ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز
دین کا ستون ہے۔ نماز جہنم عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ معزز سامعین، نماز کا حکم قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 132 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز شیطان کو ناپسند ہے۔ نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے۔ نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نماز مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ روایت کہ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کے گھر میں رات کے وقت ایک چور داخل ہوا۔ اس نے چاروں طرف تلاشی لی، لیکن اس کو سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ ملی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا، اگر تم چور ہو تو خالی نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا، مجھے تو کوئی چیز نہیں ملی۔ آپ نے کہا، اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا، 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا۔ اس نے وضو کیا اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے دعا کی، اے میرے پیارے رب، یہ شخص میرے گھر پر چوری کی نیت سے آیا تھا، اس کو کچھ نہ ملا، اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ اس چور کو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی کہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشغول رہا۔ سحری کے وقت آپ اس کے پاس تشریف لے گئیں تو وہ حالت سجدے میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے نفس، جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی تو اگرچہ میرے مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا مگر اب اپنے گناہ کی گٹیری لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے۔ اے نفس، اگر رب العزت مجھے ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ سے مجھے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا، اے بھائی، رات کیسی گزری؟ اس نے کہا، میں عجز و انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا، میری معذرت قبول فرما لی، میرے گناہ بخش دیے اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے پیارے رب، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تھا تو تو نے اسے قبول کر لیا، اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول فرما لیا ہے؟ اچانک آپ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنی نزدیکی عنایت فرمائی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ کا فرمان ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اگر بندہ وقت پر نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے، اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں، بے شک اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عظمت والے لوگ وہ ہیں جو رات دن سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں۔ احباب نے عرض کی، اے ابو درداء، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، جو بھی انسان نماز کے وقت کا خیال نہیں رکھتا ہے تو وہ نماز نہیں ہوتی۔
بعض نمازی جو اپنی نمازوں کو وقت پر پڑھنے کا خیال نہیں رکھتے، یعنی وہ نمازی جو فجر کا وقت نکل جاتا ہے اور نماز فجر پھر بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ نماز فجر کا سلام پھیرنے سے پہلے اگر سورج کی ایک بھی کرن نکل آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقت پہچاننا یعنی نماز، روزے وغیرہ کی معلومات رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر ضروری ہے۔ پیارے آقا صلوات والسلام نے فرمایا، اے مسلمانوں، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں جن بہن بھائیوں نے میری یہ ویڈیو دیکھی اور سنی، اس سے اللہ کریم مکہ اور مدینہ میں خوب نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔